عربی پڑھ لے نہیں میرا نہیں تھوڑا زوم کر کے نہیں آ رہا. اور زوم کر دوں. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن اوکے سبيل الله. بس ٹھیک ہے. اللہ نے جیزس کے تھرو حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی. رائٹ. ہاں ٹھیک ہے. تو حلال کو حرام بھی کیا اور حرام کو حلال بھی کیا. دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لی. تو بسبب انہیں ہولی بن جانے والے کی بارش کی ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو پاکیزہ بھی چیزیں بھی حرام کر دی جو اسلام کے لیے حلال تھی اور بسبب ان کی یہ بکثرت اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے کر دیا. اوکے. اب دیکھو 4:160 میں سورہ نساء 160 کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں بھی حرام کر دی. ٹھیک ہے. جو اصلاحاً ان کے لیے حلال تھیں. اور سورۃ آل عمران کے اندر سن لو. آل عمران کے اندر انہوں نے کہا کہ توریت جو میں تھی پہلے تمہارے پاس توریت تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میں حلال بھی ٹھہراؤں گا تم پہ. بعض چیزیں تو تم پہ حرام تھیں تو حلال بھی ٹھہرا دی. توریت کو ایگری بھی کیا لیکن اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا. جو حلال تھی سنو تو ان کو صحیح یار. میری بات تو ٹھہرایا نا. جو چیز حلال تھی ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی. ہاں کر دی. بہترین. شکر ہے. لو جی اب سب نے سن لیا کہ قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب جیزس آئے انہوں نے توریت میں سے بہت بہترین چیزوں کو حرام کر دیا. بہترین چیزوں کو حلال کر دیا. ڈز ناٹ میٹر کون سی اللہ نے نہیں بتایا. اللہ اس معاملے میں کھلا ہے. وہ نہیں بتا سکا کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام کیا. لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو سن لو سورہ انعام کی 116 نمبر آیت کی میں وہ سب ناخن والی چربی والی جو جن چیزوں پہ کیا بولتے ہیں اس کو چربی لگی ہوتی ہے ان ناخن والے جانور تھے ان کا وہ حرام کر دیا. سور کا گوشت وہ حرام ہاں کر بہت دیا. سارا وہ کچھ حرام سارے کیا. ٹھیک ہے. وہ بہت ڈیٹیل دی ہوئی سارا نہیں دی ہوئی. سورہ انعام کی آیت نمبر بتاؤ کون سی پڑھوں. 3 یا 4 یا 5 آیتیں بتاؤ. نہیں 115 کی آپ آگے جو بھی 115 116 117 میں اگر نہ ہوئی تو کیا کروں. پڑھو تو اٹھاؤ یار. اوکے میں اٹھا لیتا ہوں. یہ لو 115 سے اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو ذرا سارے دیکھنا ذرا غور کرنا. اوکے. اور آپ کے رب کی بات کو سچائی اور عدل پہ مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. رب کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ 115 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے. آگے. اور اگر تم پیروی کرو گے زمین پر کیا ہوا. سورہ انعام کی آیت نمبر 116 پڑھ رہا ہوں. نہ پڑھوں. ہاں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا. تم جھوٹ بول رہے ہو. آگے جاؤ نا آگے چلے جاتے ہیں. آگے چلے گئے. اور یقیناً آپ کا خوب جانتا ہے. کیا جھوٹ بول رہے ہو. کہاں لکھا ہوا ہے. پس کھاؤ ان چیزوں کا جن کو اللہ کیا گیا. پس کھاؤ ان چیزوں کا جن پر اللہ کا نام دیا. آگے جاؤ. ہاں. اور تمہیں کیا نہیں کھاتے وہ چیزیں جو اللہ فضل حرام کی گئی ہے چیزوں کو مجبور ہو. بھائی اس میں کیا لکھا ہے. تھوڑا اوپر جاؤ. کون سا اوپر جاؤں. اور نیچے چلے گئے. تھوڑا اوپر نیچے. ہاں. اور نیچے آ گیا. کون سی حلال حرام ہے. 120 تک آ گئے. اور کدھر جاؤں. دیکھو اوپر جاؤ. اوپر وہ تم نے اسکپ کر دیا نا. اوپر نیچے نہ بتاؤ. آیت کس میں جاؤں. اوپر جاؤ نیچے جاؤ. اوپر جاؤ. یہ تم شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹا کم کون سی لی آئی یہ بتا. شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹا نہیں کر. میں نے تو بڑا حرامی. کون سی آیت. شاہد بھائی یہ غلط طریقہ ہے. آپ آیت نمبر بتاؤ کون سی سننا ہے آپ کو. صبر میری میرے ذہن میں آ رہا ہے نا. میں نے پڑھا تھا ابھی. پڑھا تھا. ہائے پڑھا تھا انہوں نے. پڑھا تھا. پیچھے تو دیکھو. آگے بھی دیکھو پیچھے بھی دیکھو سامنے بھی دیکھو لیفٹ بھی دیکھو رائٹ بھی دیکھو سب جگہ دیکھو. اچھا شاہد بھائی. ہاں بتائیے. بات سنو. اب اگر بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام کر دیا حرام کو حلال کر دیا تو مجھے بتا کہ توریت تو پھر اس کا مطلب ایبروگیٹ ہو گئی قرآن کے مطابق ہی. قرآن ایبروگیٹ وہ تو اس کے لیے تھی بنی اسرائیل کے لیے تھی. ہو گئی نا. ارے نہیں تو ٹھیک ہے نا. تو ایبروگیٹ ہو گئی نا. تو ڈیٹرانومی میں امب لینے گیا تو وہ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں. تو ابھی فالو کر رہا ہے. ہیلو
हेलो लिसन, मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें अम्ब का नहीं पता है। क्रिश्चियंस तौरात को फॉलो करते हैं? तुझे कुछ पता है? तुझे कुछ भी पता नहीं है। क्रिश्चियन तौरात को फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्रिश्चियन तौरात को फॉलो करते हैं? किसने कहा? अच्छा, आप ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे साबित करें? जब आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक सेकेंड, हेलो मेरी बात सुनो, एक शाहिद भाई सबर, मेरी बात कंप्लीट होने दो, थोड़ा सबर करो। अब मैं सबर ही नहीं है, सबर ही नहीं है। सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं आप करूंगा। नहीं, मैं सवाल करूंगा, तुमने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा अभी। एक सेकेंड, हुज्जत तुमने रखी है, खत्म मैं करूंगा, आप सुन लो। देखो भाई बात सुनो, तुमने अभी सवाल पूछा, मैंने जवाब ये दिया नहीं। अगर तौरात एब्रोगेट हो चुकी है, ठीक है, हमारे लिए हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तू अभी फॉलो कर रहा है, तुम फॉलो कर रहे हो। अच्छा मुझे जीसस बताओ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम पे कैसे यकीन करते हो? जीसस उसको कैसे मानते हो? मुझे बताओ। एक सेकेंड, मुझे ये बताइए, आपको किसने कहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट का कानून हमारे किसी भी क्रिश्चियन के ऊपर लागू होता है? मैं आपकी किताब में पढ़ा है, किताब में। अच्छा, किताब में लिखा है? चुप, मेरी बात। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 18 खोल दीजिए, वो पढ़ा है। मैं जो पहले कानून है उसको एब्रोगेट करने नहीं आया ना। मैं जाता हूँ एक सेकंड। जाओ। अच्छा मेरे ख्याल से एडम, एक्चुअली हम लोग ये डिस्कशन जो है वो डिबेट क्रिश्चियनिटी के ऊपर जा रही है। सही नहीं, ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज होने लगी है, क्योंकि भाई ये कुरान बोल रहा है, ठीक है, और ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स फिनिश इट ओवर हियर। सुन लो यार, सबर। शाहिद भाई मैथ्यू 5:17 में जो जीसस थे वो यहूदी थे कि नहीं थे, पहले मुझे बताएं। वो यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। बेहतरीन। रुक जाओ यार, रुक जाओ। अब मैं आंसर दे रहा हूँ, सुन लो। खोल दो, सामने दिखाओ अपना मैथ्यू 5:17 18 खोल दो। मैं खोल देता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है। और आप वहाँ पे मर जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं मरूंगा, तू मर जाएगा, तू मरेगा तू। ओके, कोई मसला नहीं है, अभी पता लगता है आपको। बारी बंदा है देखें, यहूदी जीसस, अभी आपने बोला ना यहूदी थे, यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, राइट? वो यहूदी कौन है? तू इसको पहले पढ़ यार। यहूदी फैमिली यार, वो यहूदी कौन है? तू इसको पहले पढ़ यार। यहूदी फैमिली यार, वर्स पढ़ो। पढ़ता हूँ। क्या वो यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे? यहूदी थे? हाँ यहूदी थे, जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। बस सब लोगों ने सुन लिया कि यहूदी थे, जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। मैथ्यू 5 पढ़ रहा हूँ, वर्स 17। Do not think that I come to destroy the law or the prophet. I did not come to destroy but to fulfill. कौन फुलफिल करने आया? जीसस फुलफिल करने आया। क्या उन्होंने यहाँ पे बोला है कि तुमने उसको? एक सेकंड मैं पढ़ता हूँ, एक सेकंड यार, बारी भाई पढ़ता हूँ, सबर। इस आयत में मेरे भाई, क्या इस आयत में उन्होंने फुलफिल करना है या उन्होंने क्या तुम लोगों ने फुलफिल करना? वो जो आपकी पैरिसीज थे ना, वो तो झूठ बोलते थे। भाई ये झूठ नहीं, शायद कहीं और नहीं जाना। शायद नहीं, तुमने दी है, शायद आयत तुमने दी है, पहले मुझे बताओ। पढ़ता हूँ, सबर करो, पूरा पढ़ता हूँ, सबर करो। इस आयत में जीसस ने इसको फुलफिल करना है या उसके फॉलोअर्स ने? इस आयत में जी आगे अच्छा मैसेज किसने दिया था? जीसस नहीं दिया था ना। मैं ये नहीं कह रहा, अभी पहले इस आयत की बात करो। इस आयत में जीसस ने फॉलो करना है या उसके फॉलोअर्स ने? जीसस ने करने हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अगली आयत पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं, बारी बारी चलते हैं। अच्छा अभी मेरी बात नहीं, मेरी बात रोना नहीं, अगली आयत पढ़ोगे? नहीं मेरी बात सुन। नहीं पढ़ो, नहीं तो थोड़ा तो मुझे तो वक्त दो ना यार, अपनी बात रखता है, मेरी फिर सुनता नहीं है। भाई तुम्ही ने आयत दी, अब पढ़ूं भी ना। मैं तो बात सुनो ना। जो चीजें जीसस ने कही है, अगर उसकी फॉलोवर उसको फॉलो नहीं करते तो क्या वो जीव रहेंगे? उसके फॉलोवर रहेंगे? एग्जैक्टली, हम देखेंगे ना कि उसने क्या कहा है, देख लें। नहीं, जीसस उसी ने कहा कि अगर जो पैगाम में लेके आए हो तुम उसको फॉलो करोगे तो उसमें मेरे भाई बहन होंगे। अगर तुम हाँ ना, भाई बात सुनो, सबर।
آگے نہیں چلنا, پہلے ادھر رہیں گے پھر کہیں اور چلیں گے. ابھی میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا کہ اس نے حرام کو حلال کیا, حلال کو حرام کیا, میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا. یہ اس آیت میں وہ بھی شاہد, بنا ہے کہ شاہد, ریلیکس, شاہد, shut up and listen now, don't be an idiot. why are you shouting on me? کیونکہ آپ سن نہیں رہے ہو نا, پہلے آگے تو میں لیفٹ رائٹ کی جاؤ. تو ایسے جانوروں کی طرح چلاتا کیوں ہے؟ تو پھر بکواس بند کرو نا, جہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ تو سنو. اپنا آرگومنٹ رکھو اور چلاؤ نہیں, نہ گالی دو اور نہ چلاؤ. ریلیکس کرو, ریلیکس کرو, ریلیکس کرو. دیکھو اگلی آیت پہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھنی اگلی آیت؟ پڑھو نا, میں تو پڑھو, تو پڑھتا نہیں ہے. تو بھائی کیوں رو رہے ہو, آگے پڑھنے لگا تم بولنا شروع ہو گئے, لیفٹ رائٹ جانا شروع ہو گئے. اوکے, تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ یہودی میں آیا تھا اور اس نے پورے فلفل کیا یہودی تمام کو, لیکن بعد میں اس نے چینج کیا نا سارا کچھ آگے. فار ایشورڈلی آئی سے ٹو یو till heaven and earth pass away, not a jot a little with no means will pass away till all is fulfilled. All fulfilled, the Old Testament will fulfill, the New Testament will fulfill. نہیں نہیں, all is fulfilled. Listen, تو جیسس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو فلفل کرنے آیا تھا نا, آیا تھا نا فلفل کرنے. ہاں بالکل بہترین. تو جیسس فلفل کرنے آیا تھا نا, اس نے لوگوں کو کہا کہ تو فلفل کر. تو اس نے اپنے فالوور کو بتایا, اپنے فالوور کو بتایا. فالوور کو کیا بتایا, سنو فالوورز کو کیا بتایا. اس نے فالوورز کو بتایا کہ یو ہیو ہرڈ, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تم نے کیا پڑھا ہے, دوز آف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھا, یو شیل ناٹ مرڈر, تم نے مرڈر نہیں کرنا, اینڈ ہو ایور مرڈر ول بی ان ڈینجر آف ججمنٹ. اچھا اب دیکھو وہ چینج کرنے لگا ہے, اسے کہتے ہیں حلال کو حرام کرنا, وہ چینج کرنے لگا ہے. بٹ آئی سے ٹو یو, لیکن میں تمہیں کہتا ہوں, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. اسے تو بدل دیا, اسے تو قانون ہی بدل دیا. An anger with his brother without cause shall be in danger. ہاں تو نہیں کیسے بدل دیا, اس کا حساب تو نہیں اس نے مرڈر کا قانون بدل گیا. نہیں بدل نہیں ہے, وہ سیم فالو کر رہے ہیں. ایڈلٹری کو دیکھتے ہیں, یہ آسان ہوگی تمہارے لیے. شاہد بھائی ایک منٹ رکو, دونوں جن ایک ساتھ بولیں گے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. رکو, چیٹنگ کر رہا ہے نا, چیٹنگ کر رہا ہے, لکھا ہوا ہے. سنو, تمہیں اگر انگریزی نہیں آتی میرا قصور نہیں. یو ہیو ہرڈ اٹ واز سیڈ ٹو دوز آف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے, یو شیل ناٹ کمٹ ایڈلٹری, تم زنا نہ کرنا. ٹھیک ہے, اب جیسس چینج کس طرح کر رہا ہے. اب دیکھو تمہارے محمد نے یہ والا زنا کیا ہے, محمد اس بائبل کے تھرو جہنم میں ہے, کیوں؟ بٹ آئی سے ٹو یو whoever looks at a woman with a lustful eye he has already committed adultery within her heart. اب بقول بائبل کے تمہارا محمد زنا کار ہو گیا, اس نے عورتوں کو لسٹفل طریقے سے دیکھا. آپ کی جیزس کا فادر جو ہے نا, اس نے بھی زنا کیا تھا, تمہارے خدا نے اس کو آن کیا تھا. سیکنڈ میں سے اس کو کیوں کر دے رہے ہو تمہارا خدا؟ یہاں پہ ایڈم جوکر بھائی جب بائبل کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ایڈم جوکر بھائی اوکے سنو, یہاں پہ محمد نے لسٹفل طریقے سے عورت کو دیکھا. یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی دیکھو آپ کی کتاب میں ڈیوڈ نے دیکھا تھا, جا کے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا, جا کے اس کو بلایا, اس کے ساتھ وہ سیکس کیا, اس کا حاملہ ہو گئی. اب سنو تو کدھر جا رہا ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں. ارے بھائی رکو, شاہد جواب سنو. شاہد بھائی ایک چیز بول کے تھوڑا رکو نا, جواب تو لے لو. ایک چیز آپ نے بول دیا, اس کے بعد جواب تو لو, چپ ہو جاؤ. جب آپ نے کہا نا ڈیوڈ نے کام کیا, اس وقت جیزس نے نیا قانون نہیں دیا ہوا تھا, اس وقت پرانا قانون تھا کہ اس نے ایڈلٹری کرنی ہے تو ایڈلٹری مانی جائے گی. لیکن محمد جب آیا اس وقت جیزس نے نیا قانون دے دیا ہوا ہے کہ اگر تم نے لسٹفل طریقے سے دیکھا بھی ہے تو تم نے ایڈلٹری کر لی. یہاں پہ محمد نے لسٹفل طریقے سے دیکھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے 1403. محمد نے ایک عورت کو دیکھا, اس کے جذبات کھڑے ہو گئے, اتنے کھڑے ہو گئے کہ فوراً وہ اپنی زینب بیوی کی طرف گیا جو کہ چمڑے کے اوپر کام کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکشول انٹرکورس فرما دیا. تو مجھے بتائیں جیزس کے اس قانون کے مطابق محمد تو ایڈلٹرس ہو گیا کیونکہ اس نے دیکھتے ہی زناکار کر لیا, لسٹفل طریقے سے دیکھا ہے. بتائیے سر. نہیں, ہمارے قانون میں یہ ہے کہ جب تک تو اب کوئی چیز تم فزیکلی کر نہیں لیتے تو وہ تمہارا گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے, یہ آپ کی قانون کے مطابق تھا, یہ آپ کی قانون کے مطابق تھا. اس کا مطلب ہے, فالوور کو سمجھا رہا ہے
کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آؤ تو جا کے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے کہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہو. سو محمد جو ہے وہ لسٹفل طریقے سے دیکھتا تھا, رائٹ؟ اب جواب دو بھائی. انسان ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. اگر کوئی آپ کی ذہن میں ایک ایسی عورت آتی ہے تو یہ انسان کا نیچر ہے. نیچر ہے انسان کا. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ, نہ کہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگو. بیسک بالکل ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی بائی دس ڈیفینیشن محمد ایک لسٹفل انسان تھا. آپ نے مجھ سے ایگری کر لیا, اور اکارڈنگ ٹو بائبل جس کو میں مان رہا ہوں بقول آپ کے, اس بائبل کے مطابق محمد لسن بھائی تم ایگری کرو نہ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا. تم بار بار وہاں جا رہے تھے, میں لے کے گیا ہوں تمہیں بائبل میں, تم لے کے گئے ہو. میں لے کے گیا ہوں میتھیو 5 میں, تم لے کے گئے ہو. میں لے کے گیا تو اپنی کتاب سے بھاگ رہا ہے. تو اپنی کتاب سے بھاگ رہا ہے. میں بھاگ رہا ہے بھائی, اس کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ محمد ایک ایڈلٹرس تھا, کیونکہ تمہاری حدیث میں اور تم نے منہ سے ایگری کیا کہ ہاں محمد انسان تھا, وہ لسٹفل ہوا دیکھ کے. میری کتاب ہے اس کے مطابق جس چیپٹر میں تم لے کے گئے ہو, یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, جس جگہ پہ تم لے کے گئے ہو اس جگہ کے مطابق محمد ایک ایڈلٹرس تھا, لہٰذا وہ ججمنٹ اس کے اوپر آتی ہے اور اس کو جہنم میں سڑا ہوگا. بائے بائے, ٹاٹا, تھینک یو. شاہد بھائی ایک منٹ یہاں پہ ہم بائبل ورسز قرآن نہیں کر سکتے, لیکن میں ایک سوال اس کو اینڈ کرنے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم اسلام پہ آئیں گے. آپ نے جو ابھی آیت بتائی تھی, اپنا جو بائبل کا حوالہ دیا تھا ابھی جو ایڈم نے آپ کو بتایا تھا, اس حساب سے ایک آدمی اگر کسی کو دیکھتا بھی ہے اور لسٹ آ جائے اس کو, تو وہ ایک اڈلٹرس مانا جائے گا, ہے نا, بائبل کی ورڈز کے حساب سے. میری بات سن ساحل بھائی, وہ قانون دیا گیا تھا جیزس کو اور موزس کو. ہمارا قانون, میری بات سن, وہ سوال نہیں ہے میرا, سوال وہ نہیں ہے. میری بات تو سن لینا, کمپلیٹ کرنے تھوڑا بڑی مہربانی. ہمارا قانون ہمارے لیے قرآن میں ہے, اور ہمارے قرآن میں ہے جب تک انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب تک تم کسی چیز کا نیت کرو گے اور خود اس چیز کو کر نہیں لیتے, وہ آپ کا گناہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا میرا سوال پھر سے وہی ہے. تو ان کے لیے تھا, اور ڈیوڈ نے ایسا ہی کیا, اور وہ جیزس کا والد تھا. اس کے حساب سے جیزس بھی اڈلٹرس ہے اور ڈیوڈ بھی اڈلٹرس ہے. اچھا, اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ چیزیں اسلام کے خلاف.